جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا زحموں کا دل یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا زحموں کا دل اور راہ بطحا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہباں اور راہ بطحا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہباں پہنچنا در پہ تو کہنا کا پہنچنا در پہ تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پہ تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا پہنچنا در پہ تو کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے چھوڑایا پہنچنا در پہ تو کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے چھوڑایا بلاوے کے بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر تھے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہ مقدر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ غوث
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا محو نوا سنجی، گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا محو نوا سنجی، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، اور وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکی، وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکی، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، اور نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبد خضرا، ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا،
دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، ہاتھ کچھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، بے شک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ بہت یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ لائق ست عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر علماء اعظام، محترم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس مسرت اور شادمانی کے موقع پر خرافات سے بچتے ہوئے ہمیں اس محفل پاک کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین آمین سبحان اللہ آمین۔ اور صاحب خانہ نے جس مقصد کے لیے اس محفل پاک کو منعقد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی تمام جائز مقاصد پورا فرمائے۔ آمین آمین خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید اور فرقان حمید کی مشہور اور معروف آیت مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ چونکہ ہمیں ذکر خیر بھی کرنا ہے اور وقت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آج کی ہماری اس بابرکت محفل کے صدر نشین حضرت علامہ مولانا الحاج شعیب علی صاحب دام حبہ شیخ الحدیث دارالعلوم فیض اکبری، خطاب اور روح پرور خطاب انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے، اور در حقیقت آج کی اس محفل میں خطاب تو آپ ہی کا ہوگا۔ میں مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ بجائے خطاب یا تقریر یا وعظ کرنے کے آپ حضرات کو ایک ذہن دے دوں، اور صرف ایک نقطے پر میں اپنی اس مختصر سی گفتگو کو مکمل کروں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ آج چار دانگ عالم میں
مصطفیٰ کے غلاموں کی کسی چیز میں اثر کیوں نہیں؟ اور یہ بات بالکل عیاں ہے، اور میں انکار نہیں کرتا کہ بالکل اثر نہیں، اثر ہے تب تو ہم جی رہے ہیں، لیکن ہم سب میں سے ہر ایک کی آرزو یہ ہے کہ میری دعاؤں میں اثر آ جائے، میری نماز میں اثر آ جائے، میرے کردار میں، میری گفتار میں اثر آ جائے۔ سبحان اللہ، بے شک، آمین۔ اثر والے تو ہیں، اور انہی کے اثر کا صدقہ ہے کہ ہم جی رہے ہیں، بے شک، لیکن میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم سب میں سے، ہم میں سے ہر ایک کی آرزو ہے کہ ہماری ہر ادا میں اثر آ جائے، تو اصل مقصد یہی ہے کہ وہ اثر آئے کیسے، اور نہیں ہے تو کیوں نہیں۔ اور یہ بہت ہی آسان انداز میں وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اسے چاہے تمہید سمجھیں چاہے تقریر سمجھیں، سب کچھ یہی ہے۔ اور جہاں تک رہی بات اثر نہ ہونے کی، تو الحمدللہ میں صرف ایک جملہ بولوں، بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ ایک ہے وہ آدمی جس کے جسم سے روح نکل گئی، اور ایک ہے ذی روح۔ آپ مجھے بتائیں دونوں میں اثر کس میں؟ جس میں روح ہے اس کا اثر، اور جس سے روح نکل گئی اس کا کوئی اثر نہیں۔ تو جواب تو صرف اسی جملے سے ہو گیا کہ اثر روح سے ہے، روح نکل گئی تو اثر نہیں۔ مرے ہوئے آدمی لاکھ پڑے رہیں کوئی اثر نہیں لے گا، کسی پر ان کا کوئی امپریشن نہیں پڑے گا، اور کوئی اس سے ہرگز نہیں ڈرے گا۔ لیکن زندہ ایک اگر زندہ دل ہے تو لاکھ اس سے ڈرتے نظر آئیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اثر روح سے ہے، اگر روح ہے تو اثر، اور روح نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ہماری ہر چیز کی روح ہے ذات پاک مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہے ایمان ہو چاہے عمل، ہماری ہر چیز کی روح ہے محبت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم نماز پڑھیں عشق نبی میں ڈوب کر تو نماز میں اثر ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اگر ہم روزہ رکھیں محبت رسول میں مست ہو کر تو روزے کے بعد جو دعا مانگیں دعا میں اثر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم کسی سے کچھ کہیں محبت رسول میں ڈوب کر تو کہنے میں اثر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم اس محبت رسول کا اثر لے کر جو کچھ کریں وہ سب با اثر ہوگا، سبحان اللہ۔ کیونکہ محبت رسول ہمارے ہر عمل کی روح ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ ہے تو سب ذی روح، اور محبت رسول نہیں تو سب مزل مردہ۔ یہ ہے آج کی گفتگو، لیکن میں نے کہا نا میں اس پہ ایک تمہید عرض کروں گا۔ آپ کائنات کی کسی بھی چیز کو لے لیں، میں چونکہ پہلے چیز بنتی ہے اور چیز بننے کے بعد اس پہ نام پڑتا ہے، چیز پہلے بنتی ہے اور جب چیز بن گئی تو اس پہ نام پڑا۔ اب نام چاہے جو پڑے، چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اور چیز چاہے جہاں کی ہو، کوئی بھی چیز آپ لے لیں اور آپ اس چیز پر غور کریں تو پہلی شے جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہ کہ چیز کئی اجزاء کے مجموعے کا نام ہے۔ کوئی بھی چیز آپ جب اس پہ غور کریں گے تو سب سے پہلے جو بات سمجھ میں آئے گی وہ یہ کہ ہر چیز کئی اجزاء کا مجموعہ ہے۔ اجزاء یعنی جز، ٹکڑے، کئی ٹکڑے تھے ان کو باہم ملایا، ملے تو بنی چیز، اور چیز بنی تو پڑا نام۔
اور ہر چیز کا حال یہی ہے، ایک جز کا نام چیز اور کئی اجزاء کے مجموعے کا نام چیز۔ اب کئی اجزاء کے مجموعے کا نام جب چیز پڑا، کئی اجزاء جب ملے تو بنی چیز، اور پھر وہ اجزاء اپنی اپنی جگہ پہ بڑے قیمت، ہر جز جو کہ اس چیز میں ہے اپنی اپنی جگہ پہ بڑا قیمتی، شان والا، قیمت والا۔ ایک جز اسی چیز میں انہی اجزاء کے بیچ میں موجود ہے، یعنی تمام اجزاء شان والے، قیمت والے، مقام مرتبے والے، بڑی قیمت کے ہیں مالک، لیکن ان تمام اجزاء کے قیمتی ہونے اور شان والا ہونے کا دار و مدار ایک جز پہ ہے۔ اگر وہ ایک جز ہے تو سب شان والے اور سب قیمت والے، ایک جز نہیں تو کسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور کسی کی کوئی شان نہیں۔ ساری کی ساری چیز جو ہے اس کے شاندار ہونے کا مدار ایک جز پہ ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ یہ میں نے ایک، آپ اسے قاعدہ کہیں، قانون کہیں، اصول کہیں، جو بھی کہیں دیا، لیکن چونکہ اس طرح کے اصول اور قوانین جو ہیں ایسے سمجھ میں نہیں آتے جب تک کہ اس پر کوئی مثال نہ دی جائے۔ تو آئیے میں ایک مثال دوں، اور مثال بھی ایسی جو سب کی نظر کے سامنے ہو، ایسی مثال، کہیں دور جانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے، ایسی مثال۔ انسان یہ نام ہے کس چیز کا؟ اس کا یہ جو انسان بیٹھے ہیں، لیکن اس کے وجود پہ جب ہم غور کریں یا اپنے وجود پہ جب غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کسی ایک جز کا نام نہیں، کئی اجزاء کا مجموعہ ہے۔ اجزاء کو آپ گننے بیٹھے تو طویل فہرست بنے گی، اور اجزاء دیکھیے، آنکھیں، ناک، ہونٹ، زبان، کان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، گوشت، پوست، ہڈیاں، سوچتے چلے جائیں، یہ اجزاء ہیں، جز ہیں۔ ان تمام اجزاء کو ملایا تو اسی مجموعے کا نام پڑا انسان۔ ان اعضاء اور ان ٹکڑوں، ان اجزاء کے مجموعے کا نام ہے انسان۔ اب آئیے میں بتاؤں کہ انسان کے ان اجزاء کی قیمت کتنی، انسان کے یہ اجزاء مفید کتنے، ہر جز اپنی جگہ پہ کیا شان رکھتا ہے۔ اگر کوئی کسی سے کہے کہ ہندوستان کی حکومت دے رہا ہوں، دونوں آنکھیں نکال کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پتا چلا ہندوستان کی حکومت ایک طرف اور دو آنکھیں ایک طرف، کتنی قیمتی اور کتنی شان والا ہے یہ جز۔ یہی حال تمام اعضاء کا ہے، اور یہ صرف یہاں تک محدود نہیں، قیامت کے دن بھی ان اجزاء کی قدر و قیمت کا علم ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگلی امتوں میں ایک صاحب تھے، 400 برس تک غاروں میں عبادت کی تھی، اور جب قیامت کا دن ہوگا، اعمال تولا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت اور میرے کرم کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ۔ اتنا قیمتی، یہ میں نے صرف ایک ذہن دیا ہے کہ یہ عضو کتنے قیمتی ہیں، یہ اجزاء کتنی شان کے مالک ہیں۔ حکومت کے بدلے میں کوئی آنکھ دینے کے لیے تیار نہیں، لاکھوں روپے دے دو کوئی ہاتھ کاٹ کر کے دینے کے لیے تیار نہیں، کروڑوں کی آفر کر دو کوئی ہاتھ پیر سب کاٹ کر کے دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ اجزاء کتنے قیمتی ہیں اور کتنی شان والے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ سارے کے سارے اجزاء اتنے قیمتی ضرور ہیں، لیکن ان کے اتنے قیمتی ہونے اور شان والا ہونے کا دار و مدار صرف ایک جز پہ ہے، صرف ایک جز پہ۔ اگر وہ جز ہے تو سب شان والے ہیں، سب قیمت والے، قدر والے ہیں، اور وہ جز نہ رہے تو کچھ بھی نہیں، کسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کپڑے میں لپیٹ کے سب کو ملا کے زمین میں، یہ ہے اس کی قدر و قیمت، کچھ بھی نہیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ ایک جز کون سا، تو الحمدللہ
मुझे उम्मीद है कि आप जरूर जवाब देंगे, लेकिन मुमकिन है कि ख्यालात बहक जाएं और इस सवाल का जवाब देने में आप गलती कर बैठे, क्योंकि हर आदमी के निगाह में जिस्म के आज़ा की कदर कीमत जुदा जुदा है। मैंने कहा सिर्फ एक जुज और जिस्म के आज़ा हैं ज्यादा, एक जुज पे मदार है। मुमकिन है कोई आंख समझ बैठे, मुमकिन है कोई जबान समझ बैठे, मुमकिन है कोई हाथ पैर समझ बैठे, मुमकिन है कोई हड्डी गोश्त पोश समझ बैठे, लेकिन नहीं, ये और कोई उज़्व नहीं, ये जुज जो है उस जुज का नाम है जान। वो है जान। तो अब अगर जिस्म में जान है तो ये सब आज़ा शान वाले, और जान नहीं तो शान नहीं। पूरे का पूरा दारो मदार जान पे है, और कमाल इन आज़ा का कमाल जो है उसका दारो मदार भी जान पे है। अगर जान न हो तो क्या आंख देखेगी, और जान न हो तो क्या कान सुनेगा, जान न हो तो क्या हाथ पैर जो है इसमें हरकत होगी, हरगिज नहीं। तो ये कमाल भी, इसका दारो मदार भी इसी जान पे है। आंख देखती जरूर है, और हम भी यही कहते हैं, दुनिया भी यही कहती है कि आंख देखती है, लेकिन मैं कहूं नहीं, आंख नहीं बल्कि कमाल जान का है। जान है तो आंख देखती है, और जान न रहे तो आंख न देखे। कान सुनता जरूर है, लेकिन कान में ये कमाल आया कहां से? ये कमाल आया है जान के होने की वजह से। जान न रहे तो कान भी न सुने। और इंसान इन मराहिल से गुजरा है। मां के पेट में था, जिस्म पूरा बन चुका था, तमाम आज़ा तैयार थे, अज्जा मिल चुके थे, जिस्म बन चुका था, लेकिन किसी उज़्व में कोई कमाल नहीं था। आंख थी लेकिन देखती नहीं थी, कान जरूर था लेकिन सुनने की ताकत नहीं थी, हाथ पैर जरूर थे लेकिन हरकत की ताकत नहीं थी। और फिर जब अम्र इलाही से जिस रूह के लिए इस जिस्म को पैदा फरमाया गया, वो रूह जब इस जिस्म में आई तो अब आंख देखने लगी, कान सुनने लगा, हाथ पैर हरकत करने लगे। पता चला कि आज़ा हैं तो शान वाले, आज़ा हैं कदरों कीमत वाले, आज़ा हैं बड़े कमाल वाले, लेकिन कमाल का मदार एक जुज पे है, और वो जुज है जान। जान है तो सब कुछ है, और जान नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, सब कुछ है, ये इंसान जब पैदा हुआ उस वक्त अगर जान न होती तो क्या होता? अच्छा, जान थी तो माँ बाप ने पाला, पढ़ाया, बढ़ाया और कहां तक पहुंचाया कि उसने चांद पर पहुंचने का दावा किया। जब जान थी तो ये इस मकाम पे पहुंचा कि उसने आज टेक्नोलॉजी के दौर में इतनी तरक्की हासिल की। वो ये समझता है कमाल मेरा है। मैं अर्ज करूं, कमाल तेरा नहीं, कमाल जान का है। जो जितना बुलंद जाए, जो जितना उरूज पाले, ये उरूज असल मुड़ करके देखा जाए तो सब सदका जान का है। ये सब कमाल जान का है। और फिर ये चाहे जितना कमाल हासिल कर ले, एक दिन ऐसा आएगा कि जब जान निकल गई तो अब न आंख की कोई कदर, न कान की कोई कीमत, न हाथ और पैर में कोई कमाल, और न दुनिया की नजरों में उसकी कोई वक़्त। फिर उसी को उठा करके जमीन के हवाले करेंगे। है तो वही जो बड़े कमाल का और साहिबे कमाल था। ये बड़ा दूर दूर तक सोचता था, इसकी आंखें न मालूम कहां कहां सदियों तक आने वाली चीज पर थी, लेकिन आज वही आंख है, देखती नहीं, वही कान है, सुनता नहीं। तो क्या रूह निकलने से जिस्म से आंख जुदा हुई? आप कहेंगे नहीं। कान जुदा हुए? आप कहेंगे नहीं। हाथ पैर जुदा हुए? आप कहेंगे नहीं। फिर ये सब ताकतें इनसे गई कहां? तो जवाब यही होगा कि ताकत इनकी नहीं, ताकत रूह की थी, जान की थी। और जब जान निकल गई तो कुछ न रहा। खैर, ये तो मैंने एक मिसाल दी कि चीज जो है वो अज्जा के मजमूए का नाम, उन अज्जा में एक जुज ऐसा कि सारे के सारे अज्जा के कमाल का दारो मदार उसी एक जुज पे। जैसे कि ये इंसान के जिस्म में कई अज्जा हैं, और बड़ी शान और बड़ी मकाम और बड़ी कीमत के ये अज्जा हैं, लेकिन इन सारे अज्जा के कमाल और सारे अज्जा के कीमती होने और शान वाला होने का दारो मदार एक जुज पे है, और वो जुज है जान। जान है तो सब बाकार हैं, और जान नहीं तो सब बेकार।
جان ہے تو سب شان والے اور جان نہیں تو کسی کی کوئی شان نہیں. یہ سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی تھی اور یہ مثال آپ دنیاوی مثال سمجھ لیں چونکہ اسی پر مجھے ایک دینی بات کو سمجھانا ہے. اس لیے اب میں زیادہ ادھر ادھر جانے کے بجائے جو اصل مقصد ہے اس کی طرف آؤں. میں آپ سے پوچھوں بتائیے نماز ایک چیز ہے یا نہیں؟ نماز چیز ہے. کیسی افضل؟ مومن کی معراج اور تمام عبادتوں میں افضل. الحمدللہ آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں. رب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ 5 وقتہ پڑھتے ہیں, کچھ جمعہ پڑھتے ہیں. عید تو سب نے پڑھی ہوگی. تو سب جانتے ہیں کہ نماز کسی ایک جز کا نام نہیں. نماز میں بھی کئی اجزاء ہیں, کئی الگ الگ ٹکڑے ہیں. ملایا تو بنی نماز. تکبیر تحریمہ ہے, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, قعدہ ہے, قرات ہے, سلام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب اجزاء ہیں, جز ہیں, ٹکڑے ہیں اور ملے تو نام رکھا اس کا نماز. یہ اجزاء ہیں. اچھا, ان اجزاء کی قیمت اگر دیکھنا ہے کہ کتنے عظیم شان ہیں تو یہ جز جو ہیں ان میں سے کچھ جز وہ ہیں جو فرشتوں کی عبادتیں. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جب معراج تشریف لے گئے, سیر فرمایا تو فرشتوں کو ان اداؤں میں پایا. کوئی رکوع میں, کوئی سجدے میں, کوئی قیام میں. اور آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے جواب یہ دیا تھا کہ ان کی عبادت یہی ہے. جب سے رب نے پیدا فرمایا وہ اسی طرح اسی حال میں ہیں اور جب تک رب چاہے وہ اسی حال میں رہیں گے. گویا کہ ان فرشتوں کی عبادت یہی ہے اور اسی حال میں وہ رب کی عبادت کر رہے ہیں. تو وہ تمام فرشتوں کی عبادتیں رب نے یکجا فرما کر کے, نماز کا نام عطا فرما کر کے, محبوب کو اپنی امت کے لیے معراج بنا کر کے عطا فرمائی. تو اب ان اجزاء کا مقام آپ دیکھ لیں, ان کی شان دیکھ لیں. ایک بندہ مومن اگر 2 رکعت نفل پڑھے تو اسے سارے فرشتوں کی عبادت کا ثواب مل جائے. تو یہ اجزاء کتنے قیمتی؟ بھئی نماز ایک چیز اور نماز چند اجزاء کے مجموعے کا نام, اور یہ اجزاء کتنے قیمتی. لیکن ان سارے کے سارے اجزاء کے اس عظیم شان ہونے, با کمال ہونے, مومن کے لیے معراج ہونے, افضل عبادت ہونے کے لیے اس مومن کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نماز میں ایک جز ہو. اگر وہ جز ہے تو یہ سارے جز قبول, اور وہ ایک جز نہیں تو سب نامقبول. ان سارے اجزاء کا دار و مدار ایک جز پہ, اور وہ ایک جز کیا ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں, وہ ہے ایمان. بھئی اگر ایمان ہے تو یہ سارے کے سارے نماز کے جز اور ارکان نماز کے یہ ادائیں ساری کی ساری بڑی شان والی. لیکن کب ہو ایمان؟ تب. اور اگر ایمان نہیں تو کیا رکوع بنے گا؟ ایک صاحب کو ہم پہچانتے ہیں اور آج سے نہیں بچپن سے پہچانتے ہیں کہ مومن نہیں ہے, لیکن یہاں سے گیا, برسوں کے بعد لوٹ کر کے آیا, بڑا ماہر ہو کے آیا اور طرح طرح کے علوم سیکھ کر کے آیا. وضو بنانا بھی سیکھا, نماز پڑھنا بھی سیکھا, لیکن ہم جانتے ہیں کہ مومن نہیں ہے. ہم نے دیکھا اس نے وضو کیا, بڑا سلیقے سے وضو کیا, اور ہم نے دیکھا اسی آدمی نے نماز بھی پڑھی. اور ایسے ویسے نہیں بلکہ تمام نماز کے ظاہری باطنی احکام ارکان ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے, شرائط کو پورا کرتے ہوئے اس نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے اب دعا مانگ رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے. اب ہم کسی مفتی سے نہیں, آپ محفل میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ کیا اس کی نماز ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کیا اس نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی؟ کیا اس نے قیام نہیں کیا, رکوع نہیں کیا, سجدہ نہیں کیا, اس نے قرات نہیں پڑھی؟ یہ سب کچھ کیا, پھر بھی نماز نہیں ہوئی. تمام کے تمام جز تو اس نے بنا ڈالے, پھر بھی نماز نہیں ہوئی. تو پھر کہنا پڑے گا کہ نماز کے ہونے کے لیے دار و مدار ایک جز کے ہونے پر تھا. اگر وہ جز ہوتا تو نماز ہو جاتی, اور وہ نہیں تو نماز نہیں, اور وہ جز ہے ایمان.
دیکھیے سارے کے سارے نماز کے اجزاء جو ہیں ان کا دار و مدار کس پہ ہوا؟ ایک جز پہ، اور وہ ایک جز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو اب آئیے میں آپ سے پوچھوں، اس طرح اگر کوئی حج پڑھ لے، کوئی زکوٰۃ دے، اعمال صالحہ کرے، نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں بیکار ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باکار ہونے کے لیے ایک چیز کا ہونا ضروری تھا، وہ نہیں تو ان میں سے کوئی بھی باکار نہیں، سب بیکار ہے، اور وہ ہے ایمان۔ اب میں آپ سے پوچھوں، ایمان ایک چیز ہے یا نہیں؟ ایمان بھی ایک چیز ہے، انمول دولت ہے جس سے آپ اور ہم واقف۔ ساری کائنات کی دولتیں ایک طرف، ایمان ایک طرف، لیکن مقابلہ نہیں۔ عظیم الشان نعمت دولت ایمان، ایمان ایک چیز ہے۔ تو اب ایمان جب ایک چیز ہے تو وہ کون سا جز کہ اگر وہ ہو تو ایمان اور وہ نہ ہو تو ایمان نہیں؟ تو وہ ہے ذات پاک مصطفیٰ، سبحان اللہ، محبت رسول، عشق نبی۔ اگر محبت رسول ہے تو ایمان ایمان ہے، اور محبت نہیں تو ایمان ایمان نہیں، اور وہ ہے ذات پاک مصطفیٰ۔ تو گویا کہ ایمان نام ہی ہے محبت رسول کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اگر ایمان میں یہ جان ہے تو ایمان جان والا، اور ایمان جب جان والا تو نماز جان والی، اور نماز جان والی تو مومن جان والا، اور وہی ہوتا ہے شان والا جو ہو جان والا۔ اور میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ اثر کیوں نہیں، اثر آئے کیسے کہ جب بے جان ہیں اگر اثر پیدا کرنا ہے تو با جان بن جائیں، اور جان جانے ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ تو ایمان کی جان مصطفیٰ، اور صرف ایمان کی نہیں بلکہ سارے جہان کی جان مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ ایمان کی جان مصطفیٰ، اعمال کی جان مصطفیٰ، سارے جہان کی جان مصطفیٰ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ایمان اور عقیدے کی بات آئی ہے، عرض کر دوں میں آپ سے پوچھوں جہان ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے جہان ہے، اور پورے کی پوری رنگینیوں کے ساتھ ہے، اور اپنے زام میں ترقی اور ترقی پر گامزن ہے۔ جہان ہے، تو جب جہان ہے تو اسی جہان کا ہونا بتا رہا ہے کہ جان ہے، کیونکہ اگر جان نہ ہو تو جہان نہ رہے، اور جان نہ ہو تو جہان میں حرکت نہ رہے، کیونکہ حرکت جان سے ہے۔ آپ نے دیکھا کسی کو جان نکل گئی پھر بھی ہو حرکت میں، یہ جہان حرکت میں ہے، اور جہان کی حرکت بتا رہی ہے کہ جان ہے، سبحان اللہ۔ جان ہے تو جہان ہے، اور اگر جان نہ ہو تو جہان کی حرکت بند ہو جائے، اور اگر حرکت بند ہو جائے تو برکت بھی نہ رہے۔ بھئی جہان میں برکت ہے یا نہیں؟ اور برکت کب ہے؟ جب ہو حرکت، اور حرکت کب؟ جب ہو جان۔ تو جہان حرکت میں ہے تب برکت ہے، اور حرکت جان سے ہے، اور جان مصطفیٰ ہے۔ میں اشارہ کر دوں اگر یہ بات مزید سمجھنا ہو، میرے آقا جب معراج میں تشریف لے گئے، علماء جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے گئے اور رب کے خزانوں کی سیر فرمائی، اور کارخانے قدرت کی سیر فرمائی، لوٹ کر کے آئے تو حال یہ تھا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، آئے اور گئے محمد، اور وضو جو کیا تھا وہ پانی بھی بہ رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ممکن کیسے ہوا؟ عرض کر دوں ممکن ایسے ہوا کہ مصطفیٰ جان ہیں، اور جب جان نکل گئی آپ عرش سے بالا لامقام گئے تو جہان پورا رک گیا،
اور جو چیز جہاں تھی اسی حال میں رہی، گرم تو گرم، سرد تو سرد، اور پھر جب رب نے جب تک چاہا آقا سیر فرماتے رہے اور لوٹ کر کے آئے تو جو جہاں جس حال میں تھا وہیں سے پھر حرکت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، علماء دین۔ تو سارے جہان کی جان مصطفیٰ، جہان میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور سارے جہان میں سب کچھ آ گئے تو ہر چیز کی جان۔ اچھا اب ایک سوال میں آپ سے پوچھوں، انسانوں میں اپنی جان کا دشمن کون؟ انسانوں میں اپنی جان کا دشمن، آپ جواب نہ دیں میں دیتا ہوں، پاگل۔ انسانوں کی بات ہے، اگر ذرا سا بھی عقل ہوگی تو وہ آدمی اپنی جان کا دشمن نہیں ہوگا، جان سب سے زیادہ پیاری، اور پھر وہ چاہے جس دین دھرم مذہب ملت سے تعلق رکھے اور چاہے جس طبقے سے تعلق رکھے، امیر ہو یا غریب، عربی ہو یا عجمی، ذرا سا بھی اگر عقل ہے تو وہ اپنی جان سے دشمنی نہیں کرے گا، جان کو بچائے گا، اور جان کے ہلاک کرنے کے در پر وہی ہوگا جس سے عقل چھین لی جائے اور جو ہو جائے پاگل۔ وہ کبھی دیوار سے سر ٹکراتے نظر آتا ہے، کبھی گڑھے میں گرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی تیز دھار والے کسی اوزار سے اپنے جسم کو زخمی کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں یہ اپنی جان کا دشمن بن گیا، اور جان کا دشمن پاگل یا دیوانہ۔ ساری دنیا میں مصطفیٰ کی ذات سے دشمنی وہی کرے گا جو ہے پاگل، اور جس کے پاس ذرا سا بھی عقل ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سے دشمنی نہیں بلکہ محبت کرے گا، کیونکہ مصطفیٰ جان ہے اور جان سب کو پیاری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں انسانوں کو رکھیں ایک طرف، جن جن چیزوں سے مصطفیٰ کی ذات پاک کی نسبت ہو گئی وہ بے جان بھی تھی، پھر بھی انہوں نے مصطفیٰ کی ذات سے محبت کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت جان ہے، لے دے کر کے پوری اس گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ مصطفیٰ کی محبت جان ہے۔ ایمان کی، نماز کی، روزے، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ، ہر چیز کی جان مصطفیٰ جان رحمت کی محبت۔ اس پر میں حدیث پاک کی روشنی میں صرف ایک دور پاک مصطفیٰ کا ایمان افروز واقعہ عرض کرتا ہوں، اور واقعہ بھی ایسا کہ اگر اس پر کچھ گفتگو آگے پیچھے نہ بھی کی جائے تو جو کچھ میں نے کہا اس پر ثبوت اور دلیل بن جائے کہ محبت جان ہے۔ مسجد نبوی میں جب تک منبر نہیں بنا تھا، دیکھیں واقعہ عرض کرنا مقصد نہیں، میں اشارات کر رہا ہوں، یعنی دور پاک کی بات، منبر نہیں۔ آپ صحابہ کرام سے جب وعظ فرماتے تو مسجد نبوی کے ایک ستون سے اپنی مقدس پیٹھ کو لگا کر کھڑے ہو جاتے تو صحابہ کرام سے وعظ فرماتے ٹیک لگا کر کے، اور یہ کھجور کا تنا تھا۔ کیا تھا؟ کھجور کا تنا، جسے زمین سے کاٹ دیا گیا، سوکھ گیا، مسجد نبوی میں جسے بطور ستون گاڑا گیا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ اس سے اپنی پیٹھ لگا کر کے صحابہ کرام سے وعظ فرماتے، اور پھر منبر بنا۔ تاریخ اپنی جگہ پہ منبر بن کر کے تیار ہوا، جمعے کا دن آیا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ جب خطبے کا وقت آیا تو منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور جیسے ہی آپ منبر پہ چڑھے ہیں مسجد نبوی رونے کی آواز سے گونج اٹھی، اور صحابہ کرام ہیں کوئی ادھر کوئی ادھر کہ یہ روتا کون ہے، کوئی بات سمجھ میں آئے اس سے پہلے مصطفیٰ منبر سے نیچے اترے ہیں، آگے بڑھ کر کے ستون کو سینے سے لگایا، مقدس ہاتھ لگایا، رونے کی آواز بند ہو گئی، اور جب آواز بند ہوئی تو صحابہ کرام کہ تم حیرت میں تھے یہ روتا کون ہے، روتا کوئی جاندار نہیں ہے، روتا بے جان ہے، لیکن جب مجھ سے محبت کی
पूछना चाहता हूं कि जब एक सूखे तने में इसके नबी से जान आ सकती है तो मुस्तफा का गुलाम अगर मोहब्बत से नमाज पढ़े तो नमाज में जान क्यों ना आए। तो और फिर हदीस पाक में है, मेरे आका ने उस तने से इरशाद फरमाया, अगर तू चाहे तो यहां तुझे हरा भरा कर दूं, और अगर तू चाहे तो जन्नत का दरख्त बना दूं, नेक तेरा फल खाएं। अब उस तने की अक्ल देखिए, अब उसकी हालत को देखिए। वो था तो तना, था सूखा दरख्त, लेकिन अब उसका आलम ये है कि उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है, दुनिया नहीं, मुझे ये पसंद है कि यहाँ इस हाल में रहूं और मुझे आप जन्नत का दरख्त बना दें। फरमाया बना दिया, अब तू जन्नत में होगा और नेक तेरी खजूरें फल खाएंगी। ये हदीस पाक का मजमून है, और इतना आसान है समझना कि ये जान आई कहां से, इसके नबी से, मोहब्बत रसूल से। हजरत बायजीद बुस्तामी हैं या हजरत हसन बसरी हैं गालिबन, जब जब ये हदीस पाक पढ़ते तो इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा के गुलाम तू इंसान है, तू बशर है और रब ने तुझे करामत अता फरमाई और तू मुस्तफा का गुलाम है। अब सोच कि मुस्तफा के मोहब्बत में तना रोया और तू न रोया। तेरे हाल पे अफसोस कि इसके नबी में तने में जान आ गई और तू बेजान रहा। इसके नबी में, मोहब्बत रसूल में, उस खजूर के तने ने रो करके बता दिया कि मुझे मुस्तफा की जुदाई गवारा नहीं, और तू है कि उम्र भर जुदाई में गुजरी, उम्र भर फुरकत में गुजरी और तुझे कभी वसाल का ख्याल भी नहीं आया। तो अर्ज ये कर रहा था कि मोहब्बत से जान आती है, और जब मोहब्बत आ जाती है तो फिर हाल ये होता है, फिर मुस्तफा का और मुस्तफा के गुलाम का ताल्लुक इतना मजबूत हो जाता है, गुलामी के लिए यही मोहब्बत जान बन जाती है, और जब जान बन जाती है तो दूरियां मिट जाती हैं, कुर्ब इतना बढ़ जाता है कि अगर हजारों मीलों की दूरी पे हो फिर भी मोहब मुस्तफा के दरबार में है, आशिक दूर नहीं है। और ये भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं, हजरत उवैस करनी यमन में है और मुस्तफा मदीने में है, उधर से हवाएं चलती तो आप इरशाद फरमाते कि मेरे एक आशिक और दीवाने के इश्क की खुशबू आ रही है। हालांकि मुस्तफा को उन्होंने आंखों से देखा नहीं था, लेकिन बावजूद इसके इश्क और मोहब्बत जब सच्ची और इश्क सच्चा था तो मोहब्बत ने दूरियों को मिटा दिया, और कुर्ब इतना कि हवाएं आए तो मुस्तफा फरमाए कि मेरे आशिक और दीवाने की खुशबू आ रही है। और अगर मोहब्बत बढ़ जाए, इश्क बढ़ जाए तो कोई चीज दूरी नहीं है। वो मुल्क हबशा का बादशाह नजाशी दूर था या करीब, बहुत दूर था, लेकिन जब विसाल हुआ तो महबूब ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी है। और ये मुनाफिकीन और ये मुशरिकीन ये मुस्तफा के करीब रह करके भी दूर क्यों दूर, बस सबब यही है कि जो मोहब्बत रखता है वो करीब है, और जो नफरत और अदावत रखे वो करीब हो करके भी दूर है, वो करीब हो करके भी दूर है। और ये तो उस दौर की बात थी, इसको मोहब्बत का राज जहां पर है वहां आज भी दूरी दूरी नहीं, आज भी कुर्ब ही कुर्ब है। बस मैं आखिर में सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं, हमारे हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत तवक्कुल शाह। तारीख जब हमने पढ़ी तो उसमें ये पाया कि अनपढ़ एक हरफ भी नहीं पढ़े थे, बाजार किसी मकतब में नहीं गए और किसी से एक हरफ भी नहीं पढ़ा, लेकिन हाल ये था, मकाम ये था, देवबंद का पढ़ा हुआ एक मौलवी आया था इम्तिहान के लिए, आया बैठा, जब रवाना हुआ तो आपने फरमाया कि मेरे मेहमान बन के आए हो, खाली जा रहे हो, खाना खा के जाओ। तो अब जब दावत मिली तो चूंकि तकाजा यही था, का मंजूर है, दावत नहीं थी बल्कि न मालूम क्या था, दरवाजे खुल गए, एक दो लुकमे लेने से अंदर का हाल बदल गया। लेकिन चूंकि बरसों वहां पढ़े थे, खाना खा करके रवाना हुए, जा रहे थे अपने गांव की तरफ, आधे रास्ते में पहुंचे, न मालूम क्या हुआ, वहीं से वापस पलटे।
اور واپس لوٹ کر کے آئے تو حضرت توکل شاہ نے پوچھا کہ بابا واپس کیسے آئے؟ تو کہنے لگے، حضرت نے پوچھا کہ گھر کیوں نہیں گئے؟ تو کہنے لگے کہ فقیر کو گھر کا رکھائی کہاں ہے کہ گھر جاؤں؟ اب گھر بھی یہی اور در بھی یہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہیں میرے بچے، ان کو دو تعلیم۔ اب وہ وہیں تعلیم دینے لگے، اور تعلیم بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، حدیث پاک کی تعلیم۔ اور جب وہ حدیث پڑھاتے تو حضرت توکل شاہ قریب میں بیٹھے رہتے، اپنے حال میں بیٹھے رہتے۔ ایک بار حدیث پڑھاتے ہوئے جب استاد نے، اس مولوی صاحب نے پڑھایا کہ یہ حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا، وہاں سے تڑپ کے کہا کہ نہیں مولوی جی، یہ مصطفیٰ کی حدیث نہیں ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ لکھا ہے، میں پڑھا رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں حدیث نہیں ہے، اور ادھر حال یہ کہ یہ سند یافتہ اور انہوں نے ایک حرف بھی نہیں پڑھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی حدیث نہیں۔ اور جب بات زیادہ بڑھی تو شاہ کو آیا جلال، اور جلال آیا تو کہا میرے سر کے اوپر سے دیکھ، مصطفیٰ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ میری حدیث نہیں، یہ میری حدیث نہیں۔ قرب کا عالم یہ ہے کہ رہتے تو مدینے میں ہیں لیکن ان کا مقام عاشقوں کے سینے میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔